تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دو ممالک یا دو قوموں کے درمیان ہونے والی جنگ میں کامیابی کے لیے جاسوس سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ قدیم ادوار میں لڑی جانے والی دو بدو لڑائیاں ہوں یا دور جدید کی ڈیجیٹل وار۔ جاسوسوں یا اسپائس کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ دوستو، جاسوسی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس میں ماتا ہری نامی خاتون کا نام شامل نہ ہو۔ یہ یورپ کی مشہور زمانہ رقاصہ تھی جو بعد ازاں ایک ہنی ٹریپر جاسوس کے طور پر بدنام ہوئی۔ دوستو، ہنی ٹریپ جاسوسی کی وہ قسم ہے کہ جس میں کسی طاقتور یا بااثر شخصیت کو کسی حسین و معجبین خاتون کے عشق میں مبتلا کر کے اس سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جاتی ہے یا پھر کوئی مطلوبہ کام نکلوایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماتا ہری نے ایک زمانے میں یورپ کے دارالحکومتوں کو اپنے قدموں پر جھکا رکھا تھا۔ کیا وزیر، کیا مشیر، امراء، صنعتکار اور جنرلز سبھی اس کے دیوانے تھے۔ وہ رقص میں بے بدل اور اپنی زمانے کی مشہور سیلیبریٹی تھی۔ ماتا ہری کا اصل نام مارگریٹ زیلے تھا، جو 1876 عیسوی کے دوران نیدرلینڈ کے شہر لیوارڈن میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ ایک ولندیزی تاجر تھا جبکہ ماں انڈونیشیا سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کی دیوالیہ ہو جانے اور ماں کے چھوڑ جانے کے بعد مارگریٹ کی پرورش اس کے رشتہ داروں نے کی۔ جلد ہی رشتہ داروں نے بھی اس کی شادی ایک ڈچ فوجی افسر سے کروا کر اپنی جان چھڑوا لی۔ تاہم مارگریٹ زیلے کسی ایک مقام پر رکنے والی عورت نہ تھی، بلکہ اس کی فطرت میں پانی کی طرح بے قابو رہنا شامل تھا، لہٰذا یہ اپنی شادی کے بعد بھی مختلف نوجوانوں سے معاشقے لڑاتی رہی جو اس کی شادی ختم کرنے کا باعث بنی۔ یہی مارگریٹ کی زندگی کا وہ موڑ تھا کہ جب اس نے ایک آزاد زندگی بسر کرنے اور بے تحاشا دولت کمانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے مارگریٹ نے ایشیا، بالخصوص ہندوستانی رقص میں مہارت حاصل کی۔ بلا کا حسن اور انتہائی مہارت سے کیا جانے والا روایتی رقص کسی بھی انسان کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروانے کے لیے کافی تھا۔ رفتہ رفتہ مارگریٹ زیلے ماتا ہری کے نام سے معروف ہو گئی۔ یہ ایک انڈونیشیائی لفظ ہے جس کے معنی ہیں دن کی آنکھ یعنی سورج۔ جس وقت ماتا ہری تمام یورپ میں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، بڑے بڑے صنعتکار، جرنلز اور سیاستدان اس کے ساتھ ایک شام بسر کرنے کے لیے بڑی بڑی رقم دینے کو تیار تھی۔ سن 1914 عیسوی، انہی دنوں یورپ میں جنگ عظیم اول کی شروعات ہوتی ہے۔ یورپ کے وہی بااثر افراد جو کبھی ماتا ہری کے رقص و حسن کے دیوانے تھے، وہ اب اسے جنگ میں استعمال کرنے اور اس کے ذریعے مخالفین کی معلومات حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ ابتدا میں فرانسیسیوں نے ماتا ہری کو جرمن افواج کے اعلیٰ افسران کی جاسوسی کے لیے ہائر کیا، لیکن جلد ہی فرانسیسیوں نے ماتا ہری کے نام لکھا ایک خفیہ جرمن خط پکڑا، جس سے یہ اندیا ملتا تھا کہ ماتا ہری فرانس کو دھوکہ دے کر در حقیقت جرمنی کے لیے جاسوسی کر رہی ہے۔ لہٰذا ماتا ہری کی سخت نگرانی کی جانے لگی اور اس کے خلاف ثبوت جمع کی گئی۔ سن 1917 عیسوی میں حاصل شدہ ثبوتوں کی بنیاد پر ماتا ہری پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے فرانس کے 50,000 فوجیوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی۔ بالآخر 15 اکتوبر سن 1917 عیسوی کے دن ماتا ہری، جو صرف چند سال پہلے تک دنیا کی مشہور ترین خواتین میں سے ایک تھی، انہیں 12 افراد پر مشتمل ایک فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ماتا ہری کی موت کے بعد اس کی لاش سے اس کا سر جدا کر دیا گیا۔ ماتا ہری کا جسم میڈیکل طالب علموں کے تجربات کے لیے بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے سر کو ایک نیزے میں پیوست کر کے فرانس کے میوزیم آف ایناٹومی میں بطور نمائش پیش کر دیا گیا، جہاں ماتا ہری کے ساتھ 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی کے بڑے بڑے مجرموں اور قاتلوں کے سر بھی نمائش کے لیے موجود تھے۔ دوستو، فرانس کے عوام یہاں آتے، ماتا ہری کے چہرے پر تھوکتے اور اسے اپنے 50,000 فوجیوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے خوب لعن طعن کرتے۔ ماتا ہری کا یہ حنوط شدہ سر کافی عرصے تک پیرس کے میوزیم کی زینت بنا رہا۔ یورپ کے مختلف علاقوں سے لوگ اس کے سرخ اور حسین بالوں کو دیکھنے یہاں آتے کہ جن کی وجہ سے ماتا ہری اپنی زندگی میں خاصی مشہور رہی تھی۔ تاہم سن 2000 عیسوی میں ایک آڈٹ کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ ماتا ہری کا سر میوزیم سے غائب ہے۔ میوزیم انتظامیہ کے مطابق سن 1954 کے بعد سے یہ سر کسی نے نہیں دیکھا۔
ماتا ہری کا سر کس نے چرایا یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ماتا ہری کا پرانا عاشق تھا تو کوئی اسے نادر و نایاب نوادرات کا چور قرار دیتا ہے۔ دوستو، آج ماتا ہری کو ایک ایسی جاسوسہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جو صرف چند پیسوں کے لیے ہزاروں افراد کی موت کی وجہ بنی۔ تاہم گزشتہ برسوں میں بہت سی مورخین ماتا ہری کے دفاع میں سامنے آتے رہے ہیں، جن کے مطابق ماتا ہری کو صرف اس لیے قربان کیا گیا کہ فرانسیسی فوج اپنی پے در پہ ناکامیوں کا جواز مہیا کر سکی۔ حقوق نسواں کے علم بردار کہتے ہیں کہ ماتا ہری کو ایک مجرم قرار دینا اس لیے بھی بہت آسان تھا کہ تمام یورپ اسے پہلے ہی ایک بدکار اور تن فروش عورت تسلیم کرتا تھا، لہٰذا فرانسیسی فوج کو اسے غدار اور جرمن جاسوس ثابت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ماتا ہری واقعی ایک ڈبل ایجنٹ تھی یا پھر فرانسیسی فوج کے لیے قربانی کا بکرا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم ماتا ہری کو آج بھی دنیا کی سب سے مشہور جاسوسہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس پر آج بھی مختلف زبانوں میں فلمیں اور ٹی وی سیریز بنتی رہتی ہیں۔